ہماری 50% سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے، لیکن پھر بھی ان کا رول نیگلیجبل ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب اس کی خواتین ملک کی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا نہ کریں۔ جو انسکلڈ ہیں ان کی ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور جب تک ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہوگی تو ہم اپنے اسکل کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ ہم صرف فائنینشیل رسپانسبلٹی مردوں پہ ڈال کے بھی خود کو مبرہ نہیں کر سکتے ان رسپانسبلٹی سے۔ اب ہمارا جو ماڈرن دور آ گیا ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو وہ بھی اتنی لٹریٹ ہوں کہ وہ ٹیکنالوجی کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کیا ہو یا جس کے اندر لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہو۔ سکسیس سٹوریز کو اور پروفیشنل لوگوں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی ہی کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شکیلہ بانو صاحبہ موجود ہیں۔ آپ فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہیں لیا وومن چیمبر آف کامرس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سی ای او ہیں فیسیلیٹیشن الائنس کی، یعنی ہیڈ آف اسپیشل اکنامک زون جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سفر کیسے شروع کیا اور ابھی یہ کرنٹلی کیا کیا کر رہی ہیں۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پے بیک کا جذبہ ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ کے اندر ایک ویژن ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ خواتین کو انیبلز کیا جائے، اسپیشلی اپنے علاقے لیا کی، تو یہ ویژن آپ کے اندر کب اور کیسے آیا؟ علی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ دیکھیں، ہم پاکستان جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہماری 50% سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے، اور ہماری خواتین گھر سے لے کے کاروبار یا ڈفرینٹ شعبوں میں بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا رول نیگلیجبل ہے، اور کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب اس کی خواتین ملک کی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا نہ کریں۔ تو معیشت میں خواتین کو اہم کردار پہ لانے کے لیے ان کو ایسے پلیٹ فارمز دینے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ وہ آسانی سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں اور اپنا رول پلے کر سکیں۔ میں خود ایک انٹرپرینور ہوں، اور آج سے کئی سال پہلے میں نے جاب چھوڑ کے تو اپنا ایک بزنس شروع کیا، اور اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز تھے کہ میں نے بزنس کیا، پھر میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئی، ڈفرینٹ ولیجز میں، ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پہ خواتین کے ساتھ کام کیا، لیکن ہمیشہ مجھے ایک چیز ریئلائز ہوتی تھی کہ خواتین گھر سے لے کے کھیتوں یا پروفیشنل لائف میں بہت کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے یا مجروح ہو رہی ہوتی ہے، یا وہ شاید خود کو اتنا کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتی ہیں۔ تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میں لیا سے ہوں، اور لیا بھی ساؤتھ پنجاب کے تقریباً کوئی سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ پسماندہ علاقوں میں آتا ہے، تو وہاں پہ بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا یا سسٹم نہیں ہے کہ ہم وہاں کی خواتین کو ملک کی معیشت میں ایک رول پلے کرتا ہوا دیکھیں۔ انڈیویجول کیپیسٹیز میں لیا کی خواتین انکلوڈنگ میں بڑے بڑے کام بھی کر رہی ہیں، اپنا ایک اچھا ہمارا نام بھی ہے، مقام بھی ہے پالیٹکس میں بھی، لیکن کلیکٹیولی کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کی گئی تھی کہ معاشی طور پہ خواتین کے لیے کچھ کیا جاتا۔ تو میں نے پھر اس پہ ایک سوچا کہ ہم کس طرح سے معاشی دھارے میں خواتین کو لا سکتے ہیں، اور پھر میں نے چیمبر آف کامرس بنانے کا سوچا، اور وہ بھی پھر اس علاقے میں جہاں پہ مردوں کا بھی چیمبر آف کامرس ابھی تک نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل کام تھا کہ لوگوں کو، خاص طور پہ خواتین کو، بتانا کہ بزنس کیا ہے، خود کو ایز اے بزنس آپ خود کو رجسٹر کروائیں، ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر ہوں، پھر وہ ایک چیز کے ٹیکسیشن اور ساری چیزیں، تو اس کے لیے اٹ ٹوک us 3-4 years۔ میم، اسپیشل اکنامک زون کا آپ نے ایک انٹروڈیوس کیا کانسیپٹ، یہ کیا ہے اور اس میں آپ کس طرح سے کام کر رہی ہیں؟ یہ وہ ہے جو میری ایک بزنس کنسلٹنسی ہے جس پہ ہم اسپیشل اکنامک زونز پہ کنسلٹنسیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اسپیشل اکنامک زون گورنمنٹ کا ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں گورنمنٹ انڈسٹریز کو
سرٹن بینیفٹس دیتی ہے, ٹیکس ریبیٹس دیتی ہے, ٹیکس کی چھوٹ دیتی ہے. تو میری جو کمپنی ہے وہ اسپیشل اکنامک زونس کو اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں اور جو اس کا پروسیس ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن ڈیولپ کرنے میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ نے وہی بینیفٹس پرائیویٹ اسپیشل اکنامک زونس کو بھی دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سرٹن ایریا آف لینڈ ہے تو آپ اپنے اس ایریا آف لینڈ میں انڈسٹری لگائیں اور اس کو آپ اسپیشل اکنامک زونز ڈکلیئر کر سکیں. جب ہم بزنس کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے بہت چیلنجز ہیں, گورنمنٹ ان کو کوئی بینیفٹس نہیں دیتی ہے. تو اکنامک زون کی صورت میں گورنمنٹ نے بزنسز کو یا ڈیولپرز کو 10 سال کی ٹیکس چھوٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو آپ پلانٹ مشینری اکوپمنٹ رپورٹ کرتے ہیں اس پہ آپ کو چھوٹ ہے. تو ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے, لیکن لوگوں کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اور میں ابھی جو لیا میں کام کر رہی ہوں, کیونکہ ہمارا ایک زرعی علاقہ ہے اور وہاں پہ بہت اچھی پروڈکٹس ہیں, اور کیونکہ ہماری خواتین زیادہ تر زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں, تو ہم ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ویلیو چین اسٹیبلش ہو. انڈسٹریلسٹ وہاں پہ آئیں, وہ اپنی وہاں پہ انڈسٹری لگائیں, اس انڈسٹری کو اکنامک زون ڈکلیئر کروائیں, اور اس میں جو را مٹیریل پروکیورمنٹ ہے وہ ان خواتین کے ذریعے ہو, تاکہ اگر کوئی خاتون وہ گاؤں میں رہنے والی ہے, اس کے پاس کوئی اور اسکل نہیں ہے لیکن اس کے پاس پروڈکٹ ہے, تو اس کی ہم چین ڈیولپ کر کے تو ہم اس کو انڈسٹری میں ایک فائن پروڈکٹ کی طرف لے کے آئیں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت خواتین کے لیے سب سے زیادہ اپرچونیٹیز کس فیلڈ میں ہیں؟ مطلب جیسے آپ بزنس اسکلس کو پروموٹ کرتی ہیں, انٹرپرینیوریل اسکلس کو پروموٹ کرتی ہیں, خواتین پہ آپ کا خاص فوکس ہے, آپ ان کو انیبل بھی کرنا چاہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ جا کے اپنا کام کر سکیں. تو آپ کرنٹلی اس چیز پہ اپنے ویژن پہ کیسے کام کریں؟ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. انہوں نے ہمیں اپنے کچھ جو بلڈنگز ہیں جو خواتین کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے بنائی گئی تھیں, انہوں نے وہ ہمیں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹریننگز کروائیں. تو ہمارے پاس ایک انسکلڈ ہیں بچیاں اور کچھ اسکلڈ ہیں. جو انسکلڈ ہیں ان کی ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور جب تک ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہوگی تو ہم اپنے اسکل کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. اچھا میم, آپ کا کام جو ہے وہ ٹیوٹا جو ہے وہ بھی تو اسی طرح کے کام کر رہا ہے کہ خواتین کو اسکل سکھاتا ہے, تو اس میں اور آپ کے کام میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں, ہم ایک برج کا کام کر رہے ہیں ٹیوٹا یا ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے درمیان. ٹیوٹا میں بچوں نے ٹیکنیکل اسکل لے لیا, بٹ اس اسکل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس فورمز نہیں ہیں, ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کا لنکیج کرتے ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ لیا میں بہت بڑی انڈسٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی انڈسٹریز ہیں. لیکن اب اس چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ہمارا پورے ملک میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ لنکیجز ہے. تو ہم انڈسٹری کی ڈیمانڈ ڈریون ٹریننگز کرواتے ہیں. بچیوں نے جو اسکلز آلریڈی لی ہیں اس میں پھر ماڈرن ٹیکنیکس کی ان کو ٹریننگز دلوا کے تو ان کو یا تو وہ ان انڈسٹریز میں ان کو لنک کر دینا, یا پھر ان کو سیلف امپلائمنٹ کی طرف, انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے آنا. کیونکہ ٹیوٹا ٹیکنیکل اسکل دے رہا ہے بٹ انٹرپرینیورشپ کی اسکلز نہیں ہیں. ہم ان میں صرف ایڈ آن کر کے انٹرپرینیورشپ کی اسکلز, تو ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ اپنے بزنسز ڈیولپ کر دیں گے. اسی طرح جو خواتین روایتی طریقوں سے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے, جس میں ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کے حساب سے کیسے تیار کرنا ہے اور اس کو پھر مارکیٹ کیسے کرنا ہے ڈفرینٹ چینلز پہ. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بے شمار سوشل ورک بھی کیا, اور اگر آج سے 16 سال پیچھے ہم چلے جائیں تو اس وقت سوشل انٹرپرینیورشپ کا کانسیپٹ تو یقیناً تھا, لیکن آپ کو یہ اویئرنیس کیسے ملی کہ میں نے ایک سوشل انٹرپرینیورشپ کا ادارہ بنانا ہے اور لوگوں کی خدمت کی طرف آنا ہے؟ یہ آپ کا جذبہ کیسے بنا؟ کیا گھر کی اپ برنگنگ ایسی تھی یا اپنا ویژن یہ تھا, کیا تھا ایسا؟ دیکھیں, اپ برنگنگ تو ہمیشہ سے مجھے سپورٹ ملی, لیکن کسی نہ کسی لیول پہ آ کے نا خواتین کو کہیں پہ روک بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ یہ نہ کریں یا یہ آپ کی لمیٹیشن ہے, آپ وہاں جائیں گے تو یہ ایشو ہوگا. اور یہ رورل ایریاز میں یا لیا جیسے علاقوں میں زیادہ پرابلم ہے کہ بچیوں کو ایک سرٹن حد تک آپ ان کو ایجوکیشن بھی دے دیتے ہیں, پھر جابس کے پرابلم ہے. تو میں نے یہ اس لیے کیا کہ ایک ایسا فورم, ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ میں آئیں, اپنے اسکلز کو, اپنی ایبلٹیز کو بروئے کار لے کے اور اپنی سوسائٹی کو بھی ساتھ لے کے اپنے اسکل کو آگے پروموٹ کریں اور اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ایک ہیلپنگ ہینڈ ثابت ہوں. دیکھیں, جب تک فائنینشیل امپاورمنٹ نہیں ہوگی, ہم ایز ایک گھرانہ,
ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. مرد اور عورت دونوں گھر کی ترقی میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہم صرف فائنینشیل رسپانسبلٹی مردوں پہ ڈال کے بھی خود کو مبرہ نہیں کر سکتے ان رسپانسبلٹیز سے. میم فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے خواتین کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یا اس کے علاوہ بھی معاشرے میں اپنی ایک کنٹریبیوشن کرنے کے لیے آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں میرا جو فیوچر پلان ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنی بھی خواتین ہیں ہماری گاؤں میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، ان کو ایک اب ہمارا جو ماڈرن دور آ گیا ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو وہ بھی اتنی لٹریٹ ہوں کہ وہ ٹیکنالوجی کو سمجھ سکیں اور اپنے گھر یا اپنے کاروبار یا چھوٹا بھی جو گھر پہ کر رہی ہیں، چاہے دیہات میں بھی کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو اس ٹیکنالوجی کو وہ سمجھے اور سیکھے. تو اس کے لیے ہم لوکل لینگویج میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ٹریننگ کورسز ہیں ان کو لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، تاکہ دیہاتوں میں بیٹھی ہوئی یا گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ان سے اپنے بزنسز کو یا اپنی سکلز کو انہینس کر سکیں اور اس میں انوویشن لا سکیں. اسی طرح سے ہم ایک اور پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس میں ہم جو دیہاتی خواتین ہیں ان کو پروڈکٹ ویلیو ایڈیشن کی طرف کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو، جو ہمارا پوسٹ ہارویسٹ لاس ہے، اس کو بچانے کے لیے پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیشن، اس کی پیکیجنگ اور اس کی پھر بڑے پیمانے پہ جو ہے اس کو سپلائی کرنے کے وہ قابل ہو سکیں. میم یہ جو انٹرپرینیوریل سکلز اور بزنس سکلز آپ خواتین کو سکھاتی ہیں، اس میں کیا کوئی شارٹ کورسز ہوتے ہیں 6 months کا، 1 year کا؟ یہ کس طرح سے ان کو سکھایا جاتا ہے؟ جی اس میں ایسا ہی ہے کہ اس میں 3 months 6 months کے کورسز ہیں. ہم فری لانسنگ کی ٹریننگ بھی ابھی شروع کروا رہے ہیں، ہم کانٹینٹ رائٹنگ کی بھی، کیونکہ اس میں بھی بہت ساری لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے بہت کچھ کما رہے ہیں. اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، میٹرک یا گریجویشن؟ جی کم از کم میٹرک ہو، تاکہ وہ جو بچی ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو، اس ایپ کو یا اس اسکل کو استعمال کر سکے. اتنا ہے کہ منیمم لٹریسی ہے. جو گورنمنٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جن میں انہوں نے منیمم کوالیفیکیشن کافی زیادہ رکھی ہوئی ہے، تو اس میں پھر جو ہمارا میٹرک یا ایف اے کا بچہ ہے یا بچی ہے وہ اس کو اویل نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے ایک سرٹن لیول کے میٹرک کا، اگر میٹرک کی بچی ہے تو وہ بھی اس کو اویل کر سکتی ہے. میم یہ جو اسٹوڈنٹس یہاں سے فری ہونے کے بعد وہ آگے ان کے لیے پھر اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں، یا کوئی 2-3 ایسی ایگزامپلس ہیں جو آپ بتائیں، شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی، کہ ان بچیوں نے آگے جا کے کچھ کیا ہو؟ بالکل جی. ابھی ساؤتھ پنجاب کا ایک بہت بڑا ٹیک کا ایونٹ ہوا ہے، ٹیکنیشین 2020، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ساؤتھ پنجاب کی جتنی بھی انسپائرنگ سٹوریز تھیں یا جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے فیلڈ میں کیا تھا، ان کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا اور انہوں نے ان کو ایوارڈ دیا تھا. یہ پاشا نے اور PITB روزگار اور یہ ان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہوا. تو اس میں ہمارے لیا ویمن چیمبر سے 5 ایوارڈز تھے، اور یہ ان بچیوں کے تھے جو آج سے 1.5 سال پہلے میرلی ایک بچی ہیں جو FSC کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک ریموٹ سول کے نام سے کمپنی بنائی ہے جس میں وہ یہ سروسز دے رہی ہیں، اور بہت بڑا ادارہ انہوں نے بنایا. اور ایک جو ہاؤس وائف تھیں ایئر اگو، انہوں نے چیمبر کا پلیٹ فارم جوائن کیا، انہوں نے اس میں ٹریننگز لیں، تو اور وہ ایک بہت اچھے سکسیزفل بزنسز کر رہی ہیں. اب ایسا ہے کہ کچھ خواتین ہیں جن کے پاس پروڈکٹ ہے بٹ اس کو مارکیٹ نہیں کر سکتی. ایک بچی ہے جس کے پاس ڈیجیٹل لٹریسی، اس کے پاس اسکل ہے، وہ اس کی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرے، اس کا فیس بک پیج، اس کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ کرے گی، تو یہ ایک چین ڈیولپ ہو جائے گی. اسکل جو آپ کے پاس پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسکل ہے، پروڈکٹ ٹیکنیکل اسکل ہے، اسی طرح سے آپ کے پاس ماڈرن سوشل میڈیا یا جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں یا اسکلز ہیں، ان کو یکجا کر کے ہم ایک فورم پہ آ جائیں گے. دوسری چیز ہے کہ فائنینسز ہے، تو ظاہر ہے چیمبر آف کامرس ان خواتین کو لنک کرتا ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. وہ گورنمنٹ کی بھی ہیں، وہ پرائیویٹ بھی ہیں، کہ اگر بزنس ہے، کوئی اسٹارٹ اپ ہے، تو اس کے لیے جو فائنینشیل نیڈز ہیں اس کو کیسے پورا کرنا ہے، اور اگر کوئی گروتھ سٹیج پہ ہے تو وہ اس کو کیسے سپورٹ کیا جائے. میم آپ کی یہاں پہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 2 سوال ضرور کروں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ پیرنٹس کو اور خواتین کو کوئی میسج دیں جو گھر میں بیٹھی ہیں یا کوئی کام کرنا چاہتی ہیں یا جن کی ضرورت بھی ہے، وہ کس طرح سے اپنے اسکلس کو ڈیولپ کریں اور کس طرح سے آگے کام کریں. اور دوسرا میسج میرا ان خواتین کے لیے جو کام کر رہی ہیں لیکن ان کی زندگی میں ایک ورک لائف بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ کس طرح مینیج کریں، کیونکہ آپ کا اتنے برسوں کا ایکسپیرینس ہے. دیکھیں جو پیرنٹس کے لیے یا بچیوں کے لیے یہ ہے کہ ہم
اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے کٹ کے سروائیو نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ہی موو کرنا ہے. اور آج کل گھروں میں ہر گھر میں 3 4 اینڈرائڈ موبائل ضرور ہیں. تو پیرنٹس کے لیے میرا یہ ہے پیغام کہ آپ اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ اس ٹیکنالوجی کو وہ یوزفل پرپز کے لیے استعمال کریں. بچہ ہے, کوئی گیم کھیلنا چاہتا ہے تو اس کو کہیں کہ اس گیم کو اپنے طور پہ تم ڈیولپ کرو, تم اس کو اپنے بچوں کو یا اپنے دوستوں کو سکھاؤ, اس کو اسکل کے طور پہ استعمال کریں, کریٹیوٹی میں لے کے آئیں, کانٹینٹ کریٹ کریں. اور آپ گھر میں بیٹھ کے پیرنٹس میں, جیسے آپ نے دیکھا ہے کانٹینٹ بہت میٹر کرتا ہے, لیکن اس میں ایتھکس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اور اس پہ پیرنٹس بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو, آپ یہ استعمال نہ کرو, آپ انہیں کہ نہیں کرو, یہ بتائیں یہ کیسے استعمال کرتا ہے, اوکے آؤ اس کو مل کے استعمال کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے بہتر طریقے سے. آپ نے صرف اور صرف ان کو رائٹ ڈائریکشن دینی ہے. ہمارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو ساری آسائشیں دے کے تو ہم نے شاید اپنا فرض پورا کر لیا ہے. میں سمجھتی ہوں یہاں پہ ماؤں کا بھی بہت اہم کردار ہے اور فادر کا بھی, خاص طور پر بیٹوں کے لیے, کہ آپ بچوں کے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں خود شامل ہوں اور ان کی ڈائریکشن ڈائیورٹ کر دیں. اور ورک لائف بیلنس کے حساب سے میں خواتین کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ مرد اور عورت کسی بھی گھر کا یا معاشرے کا دونوں بہت مضبوط پلرز ہیں, اور ہم خواتین مردوں کی سپورٹ کے بغیر, وہ چاہے والد ہیں, بھائی ہیں, شوہر ہیں یا بیٹا ہیں, ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ہم نے مل کے ہی سوسائٹی کو آگے لے کر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی وجہ سے مرد کو سپیریئر رکھا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے. ہم اپنے ایمز کو اچیو کر سکتے ہیں ان کے ساتھ پازیٹیولی چل کے. اگر میں فائنینشلی امپاورڈ ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کا جو مرد ہے, میرا باپ ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, اس سے سپیریئر ہوں. وی آر ایکول, ہم ایکول پارٹس ہیں اور ہم نے اپنے ٹارگٹس کو ایکولی لے کے چلنا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا پرائورٹیز ہر چیز کو دے کے چلنی ہے. اف وی آر ڈوئنگ ورک, تو ہم جب کام سے فری ہوتے ہیں تو ہم پھر فل ٹائم اپنی فیملی کو دیں. اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی اپنے گھر کے لیے, اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک دن تھوڑا سا ٹائم اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, ماں باپ کو, سب کو دیں. تو اس سے آپ کے ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ میم آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی باتوں سے, ان کے انٹرویو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ جو ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو خواتین پروفیشنل ہونے کو چھوڑیں, اپنے کام کو چھوڑیں, بلکہ سکلز کو بھی سیکھیں اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو بھی سیکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ سیکھ جائیں اور ارننگ شروع کر دیں, تب وہ اپنے باپ کا, اپنے بھائی کا یا اپنے ہسبینڈ کا خیال اسی طرح رکھیں جس طرح ان کو رکھنا چاہیے. بلکہ وہ یہ نہ کریں کہ اب میں پروفیشنلی ڈیولپ ہو گئی ہوں تو لہٰذا مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس بات سے وہ دور رہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی رہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.